ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی اعتراف کیا، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن میں تدبر حاصل نہیں کرتے یا کہ تمہارے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ اسی چیز کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت و سرفرازی سے امکنار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سربلندی اور عروج عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو اٹھاتا ہے اور بہت سی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ آج اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی رسوائی اور ذلت کی جو بنیادی وجہ ہے یہ قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ قرآن سے دوری کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم قرآن کو چومتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو چاٹتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے نہیں ہیں، ہم اس کے تعویذ دھاگے بنا کر گلے میں نہیں ڈالتے ہیں، یا اس کا یہ بھی نہ مفہوم لیا جائے کہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دی ہے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی معاشرے کی ذلت اور پستی کی وجہ ہے۔ ورنہ جو قومی اللہ کی کتابوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اللہ کی کتابوں کو اس طرح ان کو اٹھاتی ہیں جس طرح اٹھانے کا حق ہے، حاملین قرآن ہو کر، حاملین کتاب ہو کر، پھر وہ معاشرے کے اندر ذلیل نہیں ہوا کرتے۔ مسلمان معاشرے کے اندر کیا عزت کی طرح سے دیکھے جا رہے ہیں؟ کس جگہ مسلمانوں کی عزت ہے؟ کس فورم میں مسلمان جو کامیاب ہیں؟ دنیا میں کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں، کہیں عزت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے ایمان کو قرآن مجید کی صرف تلاوت تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے، تلاوت تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیار کردہ ٹیم تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ قرآنی آیات کو پڑھتے بھی تھے ثواب کے لیے اور ان کو دم بھی کرتے تھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے اندر جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کی فکر اور کوشش کرتے تھے۔ یہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ ہمارے سامنے زیادہ تر معاشرہ ہوتا ہے اور ہم معاشرے کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا خاندان اور برادری چاہتی ہے، ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے ہمارے گاؤں والے جو کچھ چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ چیز دیکھیں گے اور اس چیز پر عمل بھی فکر اور کوشش کریں گے تو ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ کوئی ساتھ چلے نہ چلے، کوئی بات مانے نہ مانے، ہر اہل ایمان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں تو اللہ کی مانوں گا، اللہ نے مجھے جو قرآن میں فرمایا میں اس پر عمل کی فکر اور کوشش کروں گا، تو پھر وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ کیونکہ یہ چیز تجربہ شدہ ہے، اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔ صحابہ کے دور میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوا،
انہوں نے اس دور میں جس کو لوگ کہتے ہیں جی بیک ورڈ لوگ ہیں، پرانا دور ہے، اور پوشیدہ قسم کے ان کے پاس قوانین بھی تھے، اور ان کے پاس اسلحہ اور ان کے پاس جو چیزیں باقی تھی وہ بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ پرانے لوگ تھے، ان کی باتیں پرانی ہیں، اب وہ پرانی ہو چکی ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں نا، تو تم نئے لوگ کوئی انقلاب برپا کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے تو برپا کیا تھا، صرف 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو الٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ کیا رواج تھے وہاں پر؟ ظلم و ستم کا دورہ تھا، وہاں پر بچیوں کو زندہ تر گول کیا جاتا تھا، عورت کی عزت کا نام و نشان تک نہیں تھا، معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، بدماشی عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، انسان کی عزت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کتنا سربلند مقام دیا اس معاشرے نے۔ آج ہم اس معاشرے کے لوگوں کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، قرآن کو اپنا حکمران بنا لیا تھا، اپنی زندگیوں کو قرآن کے تابع کر لیا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا میری مرضی یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری برادری کی خواہش یہ ہے، میرے محلے کے لوگوں کی یہ خواہش ہے، میں سیاسی لیڈر ہوں، میری عوام یہ چاہتی ہے، ان کی ڈیمانڈ میں پوری کروں گا، چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، میں نے ان کی مرضی پر کرنا ہے۔ اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے، ان کا مشن کیا تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ انہوں نے یہ کس سے سبق لیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ سبق لیا تھا۔ ان کے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے امام حضور علیہ السلام تھے، اس لیے وہ انہی کے اشاروں پر، انہی کے راستے پر چلے، کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا راستہ ہی وہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جس وقت تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے نا، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر ہے کوئی تو وہ رسول اللہ کی زندگی ہے، پوری زندگی رسول اللہ کی، صرف مکی زندگی نہیں، دعوت و تبلیغ والی زندگی نہیں، مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی۔ مدنی زندگی جو ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ، اور اس میں اسلامی قرارداد، یہ دونوں چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، ان کی بنا پر علاقوں کے علاقے فتح ہوئے۔ 60 سے ایک کم آدمی تھے مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 59 لوگ مسلمان تھے۔ دعوت و تبلیغ کر کر کے دن رات لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر چور ہو کر شام کے وقت گھر آ جایا کرتے تھے، پریشانی کے عالم میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک کو دھو رہی تھی، گرد پڑی ہوئی تھی سر مبارک پر، دن سارا چل چل کر لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر سر پر گرد پڑی ہوئی تھی، وہ سر کو دھو رہی تھی، تو ان کی گردن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر گرم گرم جو ہے نا کچھ دو آنسو گرے۔ معلوم ہوا کہ بیٹی رو رہی ہے۔ ہمارا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان آپ پورا دن لوگوں کے گھر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، سارا دن دروازے کھٹکھٹا کر آپ آتے ہیں، مٹی سے آپ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، آپ تھکے ہوتے ہیں اور پھر اس حالت میں آپ کا یہ دن سارا گزر جاتا ہے۔ دوسرے دن پر پھر آپ یہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی غمگین نہ ہو، یہ میرا دین ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچے گا اور پوری دنیا تک پہنچے گا انشاءاللہ، اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ان کو سنائی، ان کی حوصلہ افزائی کی، لیکن وہ میرا پیارا تھکا ہوا رسول، اللہ کے دین کے لیے تھکا ہوا رسول، اس کی کیا کوشش تھی؟ لوگ جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں۔
दिन रात दुआएं हैं तो यही दुआएं हैं कि मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाने वाली बन जाए। आंखों में आंसू है तो इसीलिए ये आंसू है कि मेरी उम्मत जन्नत में जाने वाली बन जाए और जहन्नम से बच जाए। एक और मिशन है। लेकिन इस सारी तगोदों में सिर्फ 59 लोग जो हैं वो मुसलमान होते हैं। मक्की 13 साल जिंदगी में, अब 10 साल मदीने के हैं, वो अरसा थोड़ा है, लेकिन दो चीजें जो इंतहाई ज्यादा जरूरी हैं। कुरान भी हमें ये तालीम देता है, नबी की जिंदगी भी हमारे लिए जो एक उसवा है वो ये तालीम देती है। दो चीजें हैं, ये दो चीजें अगर निकाल दी जाए, इस्लाम जो उसके अंदर वो कुव्वत वो ताकत नहीं रहती। वो दो चीजें, एक है इस्लामी निज़ाम इक़्तिदार, इस्लामी हुकूमत, कुरान और सुन्नत का निज़ाम, शरीयत का निज़ाम जारी सारी हो। दूसरा है जिहाद फी सबिलिल्लाह। आज मुआशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये दो चीजें जो नहीं है, मुसलमान इसलिए ज़लील हो रहे हैं। मुसलमानों की जिल्लत की बुनियादी वजह ये है, कुरान को छोड़ दिया। कुरान कहता है वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुताबिक फैसले नहीं करते वो लोग काफिर हैं। सूरह माइदा में एक और आयत में, अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम लोग हैं। फरमाया वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून, जो अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुताबिक फैसले नहीं करते वो लोग फासिक लोग हैं। ये तो कुरान की ही तालीम है। अब अलग बात है कि इंसानों ने इंसानों की इताअत करनी शुरू कर दी है। जब इंसान इंसानों की इताअत करेंगे गुमराह हो जाएंगे और जहन्नम तक पहुंच जाएंगे। इताअत तो करने का हुक्म दिया गया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, हुक्म तो ये किया गया है। और मुतलकन इंसानों की इताअत से मना नहीं किया गया। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक की मोहताज ना की जाए जिसमें खालिक की नाफरमानी हो। अल्लाह की नाफरमानी पर किसी की इताअत नहीं की जाएगी। इन्नमा ताअतु फिल मारूफ, सिर्फ मारूफ में इताअत की जाएगी, नेक कामों में इताअत की जाएगी, अच्छी बात में इताअत की जाएगी, बुरी बात में इताअत की जाएगी। इताअत का तरीका भी बता दिया, इताअत किस हद तक की जा सकती है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की और उनकी जो तुम में से साहिब अमर हो। इसलिए मुआशरे बर्बाद और तबाह हो जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की बगावत पर चलते हैं। आज लोग इस हद तक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक चल रहे हैं। सबको मालूम है, हर एक आदमी जानता है, अच्छी तरह जानता है इस बात की शहादत कि हम कुरान से कितने दूर हैं। हमारे कारोबार देते हैं कि हमारे कारोबार सुनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हैं। इस बात की शहादत कि हम कुरान से दूर जिंदगी गुजार रहे हैं, कि हम इस्लामी अहकाम से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगियां देती हैं कि इसमें झूठ कितना है, इसमें गिबत कितनी है, इसमें दगाबाजी कितनी है, इसमें फरेब कितना है, इसमें हमारा करैक्टर किस कदर सही है, अमलूज करैक्टर तो नहीं है। ये सारी चीजें, हमारे घर, हमारा माशरा, हमारा जिस्म, हमारी जान, ये सारे इस बात का चलता फिरता ऐलान है कि हमारी जिंदगियां किस हद तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक हैं और किस हद तक उनकी इताअत के खिलाफ। हमारे बाजारों में आप चले जाएं, मुसलमानों के बाजार हैं, और किसी काफिर के बाजार में चले जाएं, उनके बाजारों में जाकर देखें और इनके बाजारों में जाकर देखें, आप कहेंगे मुसलमानों के बाजार तो वो होने चाहिए। कहते हैं जी वो चक्कर नहीं करते, वो वसूल के पाबंद हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो वादा-खिलाफी नहीं करते। वो तुम करो ना, तुम्हें हुक्म दिया गया है ना, उनको तो नहीं हुक्म दिया गया। उन्होंने तुम्हारे तरीके चोरी कर दिए हैं। सारा तुम्हारा प्रोग्राम है वो जो उन्होंने ले लिया है, जिसके मुताबिक वो जिंदगियां गुजार रहे हैं और तुम उनकी जिंदगियों को कहते हो वो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। वो नहीं कामयाब जिंदगी गुजार रहे, जिंदगी हमारी है, उन्होंने चोरी कर ली है। हम अपनी जिंदगी को छोड़ बैठे हैं, हम आजाद ख्याल हो गए। हमने जब कुरान को अपना दस्तूर ना बनाया, जब अपनी जिंदगी का मंशूर ना बनाया, जब आजाद जिंदगी गुजारना पसंद कर ली कि जिधर मुंह उठे उधर हम चल पड़े, हमें को रोकने वाला को टोकने वाला ना हो, हमारी जिंदगी आजाद हो, तो यही असर होगा।
جس باغ میں کوئی مالی نہ ہو روکنے ٹوکنے والا اور باہر سے آنے والی بھیڑوں اور بکریوں کو موڑنے والا، اس باغ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہی اثر ہوتا ہے اس معاشرے کا جس معاشرے کے اندر روکنے ٹوکنے والی زبان نہ ہو، جس معاشرے کے اندر لوگ جو برائی کے خلاف آواز اٹھانے والے نہ ہوں۔ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو برائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ برائی کے خلاف آواز اٹھانا تو ایک الگ بات ہے، ہم نیکی کا پرچار بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نیکی کا اعلان اعلان پرچار کریں، نیکی کی تبلیغ کریں، نیکی کا لوگوں کو دعوت دیں کہ لوگوں یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کو اختیار کر لو۔ نہیں دعوت دیتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ بڑے مصروف ہیں ہم، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے تھے اور دور دراز نکل گئے تھے، دوسرے علاقوں میں جا کر فوت ہو گئے تھے۔ جیسے ہمارے مسلمان دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کشتی میں ڈوب کر مرتا ہے، کوئی دوسرے ملکوں میں جا کر مرتا ہے، وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ اسلام کے لیے نکلتے تھے اور دور دراز علاقوں میں اسلام کے لیے نکل کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے ادھر ہی فوت ہو جاتے تھے، ادھر ہی ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کے جیسے دنیا کے لیے نکلتے ہیں، اس طرح وہ دین کے لیے نکلتے تھے۔ ہمارے پاس دنیا کے لیے بہت زیادہ وقت ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کی دعوت کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن نے جو ہم کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اس رنگ میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔